وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا کہ آ جاؤ، تحلیل و تحریم اپنے طرف سے نہ کرو، آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ ما انزل اللہ کی طرف، اور ما انزل إِلَى الرسول، ما انزل اللہ قرآن ہے، ما انزل إِلَى الرسول حدیث ہے، سمجھے؟ تحلیل و تحریم میں ہم اسی کی اتباع کریں۔ اذا قیل تعالوا الی ما انزل اللہ، تعالوا کے ساتھ متعلق ہوگا، تعالوا الی ما انزلہ اللہ و الی ما انزل الی الرسول، اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علی آبانا، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں کافی ہے ما وہ طریقہ وجدنا علی آبانا جس پر ہم نے اپنے آبا، اڑے ترکیب تو آ جائے گی، بالکل آسان ہے۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علی آبانا، آگے پھر دوسرے پارے کے اندر یہ ترکیب آ گئی ہے، ایتبعون آباءہم، کیا یہ اپنے آبا کی پیروی کریں گے؟ لو کان آباءہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، حال یہ کہ ان کے آبا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، اور حال یہ کہ ان کے آبا کبھی حق بات کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، پہنچ بھی نہیں سکتے، تو پھر بھی اپنے آبا کے، ہمارے بروئی میں آپ کو کیا بتاؤں، اڑے پھر بھی باون آتے ہیں پدٹینو باوا تو پونڈو گنو کسمرے، پھر بھی باون رندڑتمو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جو پایا، تو میرے طرف سے جواب، تیرا ابا پاگل ہو دنیا کا، پھر بھی تو اس کے پیچھے جائے گا۔ آبا و اجداد کیا ہوتے ہیں، سمجھے؟ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا قربان جاؤں، بڑے عاشق رسول تھے، کہا کہ حج تمتع کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تیرا والد تو منع کرتا ہے حج تمتع سے، فرمایا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تیرا والد تو منع کرتا عمر، کہا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے حج تمتع کیا، کہا تیرا والد، کہا کہ میرا والد، مجھے یہ بتاؤ میرا والد منع کر دے اور محمد حج تمتع کر دے تو میرے والد کی بات بہتر ہوگی یا محمد کی؟ اس نے کہا محمد کی، کہا پھر گڑ گڑ چھوڑو، گڑ 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 یہ کہاں سے آ گیا؟ جب میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کیا، باقی آپ کے والد منع کرتے تھے، والد اس کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے، والد یہ کہتا تھا کہ ایک سفر کے اندر عمرہ کر کے اور پھر حلال ہو کر کے 8 تاریخ کو پھر احرام باندھ کر کے جا کر کے حج کرنا، ایک سفر کے اندر آپ نے حج بھی کیا عمرہ کیا، یہ نہ کرو، عمرے کے لیے مستقل سفر کرو اور حج کے لیے مستقل سفر کرو، حج افراد کر دو، کیوں؟ اس میں یہ ہوگا اس طریقے پر بار بار آپ عمرے کے لیے الگ جائیں گے، حج کے لیے الگ جائیں گے تو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ ہمیشہ آباد رہیں گے۔ یہ صرف یہ عارضی بات تھی آپ کے سامنے، باقی وہ تھوڑے کہتا کہ حج تمتع نبی نے نہیں کیا، میں عمر اس کو ناجائز سمجھتا ہوں، نبی نے کیا ہے تب بھی ناجائز، سمجھے؟ لیکن عبداللہ ابن عمر نے بتایا، اس نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ نبی نے جب کیا تو میرے باپ کی بات کو کیوں پیش کرتا ہے تو؟ سمجھ رہی میں اے جی، ہمارے سامنے کوئی بات پیش کرے، یہ حضرت نے کیا، یہ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہتے ہیں کہ جی ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے یہ فرمایا، سمجھے؟ کبھی اس طرح، جبکہ اکابرین دیوبند کو غلط نقل کر کے ان غریبوں پر جھوٹ بولتا ہے، یا تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے، ارے بابا قرآن ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ارے قرآن ہے، حدیث میں بزرگوں نے فرمایا، ہے میرا ربا تیرے کروڑوں بزرگوں کو محمد کی جوتیوں پہ قربان کر دو، سمجھے؟ علماء، اس پر میں 20 علماء آپ کو گواہ بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ ایک جگہ تھے تو انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا، ساتھیوں نے، تبلیغ والے ساتھیوں نے، کہا کہ یہ مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو گیا، پھر مر گیا، پھر زندہ ہو گیا۔ قاری عثمان دامت برکاتہم اللہ علیہ، بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ، ہم لوگ سمجھے، بزرگ مر گیا پھر بچ گیا، پھر دوسری تیسری مرتبہ جب مر گیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ من ربک من نبیک ما دینک، تو اس نے پوچھا اس بزرگ نے کہ تم جو ہے نا یہ کون سی جگہ میں مجھے لائے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ گئے کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا یہ جنت البقیع ہے، یہ جنت البقیع ہے۔ تو کہا کہ کیا مولانا الیاس کاندیلوی اور حضرت جی مولانا یوسف کاندیلوی وہ یہاں دفن ہے؟ کہا نہیں یہاں دفن، کہا وہ کہاں دفن ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نظام الدین میں دفن ہے۔ تو کہا یا مجھے نظام الدین لے جاؤ یا ان کو لے کر کے آ جاؤ، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی آپ سے۔ بولو آیا سمجھ میں؟
کیا ہوگی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جنت البقیع ہے، سمجھے؟ اور وہ لم یبج، سارے ایسے بیٹھے ہو کہ اللہ اللہ اکبر، زندہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا جی، تیسری مرتبہ زندہ ہو گیا. ایسے اب ایک آدمی کی اگر بات ہوتی نا، اب وہاں بیسیوں لوگ بیٹھے، ایک عرب اٹھا اور اس نے کہا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَجْتَمِعُوا فَاجْتَمِعُوا وَإِلَّا فَأَخْبِرُونَا فَوَاللَّهِ لَا نُحِبُّ أَن نَرَى وُجُوهَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہارے چہرے کو قیامت تک نہیں دیکھیں گے. یمنی تھا، یہ سانحہ بھی پیش آیا. سمجھے؟ اللہ کی بندوں، ان باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی جگہ ہے؟ کہتے جنت البقیع ہے. کہا حضرت جی الیاس کاندھلوی یہاں دفن ہے؟ کہا نہیں. یوسف کاندھلوی؟ کہا ادھر نہیں دفن. تو کہا وہ کہاں؟ کہا نظام الدین میں. تو کہا مجھے یا نظام الدین لے جاؤ یا ان کو ادھر لے کر. ہے تو جنت البقیع میں رہنا نہیں چاہتا تو پھر بھی وہ ہمارا امیر بنے گا کہ جو جنت البقیع میں رہنا نہیں چاہتا اور نظام الدین میں جانا چاہتا ہے. نظام الدین دلی میں جانا. تم بزرگوں کو خود بدنام کرتے ہو، اکابرین کو اس طرح رسوا کر کے، غلط سلط بنا کر کے. سمجھے؟ تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کیا کریں، یہاں سے لے جائیں ان کو یا ان کو ادھر لے کر. آخر کار اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑو، اس لیے وہ دوبارہ 6 زندہ ہو گیا. سمجھ شریف میں کہ اور پھر آخر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کی، چھپانے کی. حضرت نے ہمیں بہت منع کیا تاکہ سانپ بھی مرے ڈنڈا بھی بچے، حضرت کے اخلاص پر کوئی فرق نہ آ جائے. حضرت نے بہت منع کیا لیکن پھر بھی ہم بتا رہے ہیں. سمجھے؟ اور بخاری میں اس طرح ہے کہ ایک صحابی وہ زندہ ہو گیا. میں نے ان کے ایک دو کو پکڑا جب بات ختم ہوگی. میں نے کہا ہم پاپڑے نہیں بیچتے ہیں، سمجھے بھی، پاپڑے نہیں بیچتے ہیں، بخاری ہم پڑھاتے ہیں. تم بتاؤ بخاری کے کس جگہ پر کہ مردہ زندہ ہو گیا؟ وہ صحابی بے ہوش ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، بے ہوش ہو گیا تھا. اس کی ہمشیرہ رو رہی تھی. ہمشیرے نے کہا کہ واہ جبالا، اے پہاڑ، واہ سیدہ، اے ہمارے سردار، واہ ماوا، واہ ملجاہو، اے ہمارا ٹھکانہ، اے ہمارا سہارا، اے ہمارا پہاڑ. تو فرشتے نے کہا کیا پہاڑ 5 فٹ کا بھی ہوتا ہے؟ فرشتے نے اس صحابی کو کہا یہ تو آپ کو پہاڑ کرے، تو پہاڑ ہے. تو جب وہ صحابی ہوش میں آ گیا، اس نے اپنی بہن سے کہا تم لوگوں نے رو رو کر کے مجھے پہاڑ کہا، مجھے آسمان کہا، تو مجھے فرشتے نے وہاں مذاق میں کہا تو پہاڑ ہے. تو تم لوگ بھی بتاؤ خدا کے لیے، کیا پہاڑ 5 فٹ کا ہوتا ہے؟ ایسا پہاڑ دنیا میں اللہ نے بنایا ہے جو 5-6 فٹ کا ہو. تو اس صحابی نے کہا کہ میں تمہارے اس قسم کے فضول غلو سے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، عیسیٰ کو تم جوش میں محبت میں آ کر کے ابن اللہ کہتے ہو. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، سمجھے؟ وہ رسول اللہ ہے. وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، یہ وہ ابن اللہ کہاں سے بن گیا؟ اس کو معبود تم نے کہاں سے بنا دیا؟ یہ مسئلہ ہو گیا مولوی صاحب. ہے ابھی یہاں کچھ ساتھی آ گئے، یہ اپنے ان سے گلہ کرنا ہوتا، یہاں آ گئے. کہا ایک ساتھی امریکہ سے آیا، تبلیغ میں وقت لگایا، 9 سال تک اس کا کلمہ درست نہیں ہوا، 9 سال تک سورہ فاتحہ اس کو نہیں آیا، لیکن اللہ نے ایسے اس راستے میں اس کو قبول فرمایا. اللہ نے ایسے اس راستے میں قبول فرمایا، ایسے وہ مستجاب الدعوات بن گیا کہ یہاں پانی نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے. کہتے ادھر کھدائی کرو ابھی پانی نکلے گا. کھدائی کر دی، پانی نکل گا. دوسرے جگہ پر کہا کہ یہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کہا ہوگی بارش. کہتے آدھا گھنٹے کے بعد بارش ہو گئی. سمجھے؟ ادھر پانی نہیں ہے، کھودو، پانی مل گیا. ایسے مستجاب الدعوات تھے ایسے. اچھا 15 منٹ پہلے کہا کہ 10 سال تک 9 سال تک سورہ فاتحہ اس کو نہیں آیا. اس کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد اس کے کرامتیں بیان کر رہا ہے. تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا، ان کے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ مستجاب الدعوات کو چاہیے سب سے قیمتی دعا کرے نا، یا فضول چیزوں کے لیے دعا کرے؟ کہا کہ قیمتی دعا کرے. میں نے کہا قرآن سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور ہے کائنات میں؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہ کیسے مستجاب الدعوات ہے؟ 10 سال تک سورہ فاتحہ نہیں آیا اس کو. اس نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ
میں سب سے بڑا بدقسمت قسم کا انسان ہوں کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی. اس قسم کی واقعات کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ اس قسم کی فضول واقعات جھوٹ بنا بنا کر کے. قال رسول اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قال اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اتنا بڑا کلام ہمارے پاس موجود ہے. سمجھے؟ اس کے باوجود جھوٹے واقعات بنا بنا کر کے، سمجھے، اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ، آؤ قرآن کی طرف، والى الرسول. اس لیے قربان جاؤں ابو حنیفہ اور شافعی مالک احمد بن حنبل کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ابو حنیفہ کی بات نہ چلے، تمہاری بات کہاں چلے گی. ابو حنیفہ نے بھی قانون یہ بنایا، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والاجماع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ. ہماری قیاس معتبر نہیں ہوگی، قیاس وہ معتبر ہوگی جو المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، جو ان اصول ثلاثہ سے کیا ہو، مستنبط ہو. سبحان اللہ. اور وہ توضیح تلوی میں مثالیں آپ نے، قیاس المستنبط من القرآن، المستنبط من السنت، المستنبط من الاجماع، ان کی مثالیں توضیح میں ہے سب. اس لیے مولوی صاحب اس قسم کے غلو نہ کرو یار، سمجھے. کل پرسوں ایک شاگرد آیا کہ اکابرین علماء دیوبند، میں کہا اکابرین علماء دیوبند کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، تمہیں کیا گولی لگی ہے، صحابہ کی حالت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس وقت کے علماء نے کتابیں لکھی ہے کہ جو غلو کو جانتے بھی نہیں تھے، غلو کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، مبالغہ آرائی کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے. الذہبی اقوالہ کالذہب، سب کو سبحان اللہ. علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، اس کے اقوال ذہب. علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے یہ حضرات جبال العلم، راسخ فی العلم، یہ حضرات. جیسے ہم قرآن کے ختم نکالتے ہیں نا، حافظ ابن حجر سیاست تک اس طرح ختم نکالتا تھا. اللہ اللہ. بار بار جو آدمی احادیث رسول کا تکرار کرے، اس کے ذہن میں جو حدیثیں ہوں گے وہ کون سے مولوی کا ہوگا؟ حدیثیں اس کے سامنے ہوں گے. آپ کا کوئی شیخ الحدیث 25 سال سے بخاری کا ایک حصہ پڑھاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری ثانی میں کیا ہے. 25 سال سے ترمذی پڑھا رہا ہے، بڈھا ہو گیا 80-90 سال کی عمر میں، لیکن 2 کتابیں اس نے حدیث کی پڑھائی، باقی سیاست اس نے پڑھایا بھی نہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو باقاعدہ احادیث کا تکرار کرتے تھے، سمجھے، احادیث ان کے سامنے تھے. اس طرح کہ کمپیوٹر کی ماں مر جائے، ماشاءاللہ. ان لوگوں کو جو مبالغہ نہیں کرتے. قالوا حسبنا ما وجدنا علی آبانا، ہمیں کافی ہے وہ طریقہ کہ جس پر ہمیں وجدنا اور الفینا کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. وہاں الفینا گزرا، یہاں وجدنا. قالوا حسبنا ما وجدنا علی آبانا ایتبعون آباهم، کیا اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے. ولو کان آباهم لا یعلمون شیئا، جبکہ ان کے آبا کو پتہ بھی کچھ نہ ہو. ولا یهتدون الی الصواب، اور کبھی بھی صحیح راستے تک، صحیح بات تک، توحید تک ان کی رسائی نہ ہو. اس قسم کے بے وقوف آبا اور اجداد آپ نے دیکھا ہے؟ آبا یہ میرا باپ ہے، پھر بھی میں اس کی بات پہ چل رہا ہوں. دیکھا اس قسم کے ابا بھی ہے دنیا میں. آیا سمجھ میں؟ ایسے ایسے آبا ہوتے کہ جو بکریاں چرانے والے، قرآن و سنت تو کچھ جانتے بھی نہیں، پھر بھی ایتبعون آباہم، یہ نکالیں گے مولانا استفا، ایتبعون آباہم ولو کان آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. ایک مسئلہ اب سمجھو آگے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس طرح جو لوگ ضد پر آ جائے اور آبا و اجداد کے طریقوں کو لے لیں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس موقع پر اپنی فکر کرو. باقی جو گمراہ ہوتا ہے ہونے دو اس کو، جائے گمراہ ہو. تم اپنی اس موقع پر بالکل مایوسی ہو کہ بس آبا و اجداد کے طریقے پر چلے، تو پھر اپنی فکر کرو. ایک یہ آخر زمانے میں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والے اپنے نفس کی فکر کر دو. لا یضرکم من ضل، آپ کو نقصان نہیں دے گا کہ جو گمراہی اختیار کرتا ہے، بشرطے کہ اذا اہتدیتم، جبکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو ہی آپ خود ہدایت یافتہ ہوں. بس اپنی فکر کرو. جب آپ ہدایت پر ہوں اور کوئی اگر آپ کی بات کو نہیں مانتا، آبا و اجداد کے طریقہ پر ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کر لو. ایک ترجمہ اس کا یہی ہے، ایک مقصد کہ یہ آخر زمانے میں ہوگا کہ جو بالکل لوگ 100% بے دین بنیں گے، قرآن و سنت کو، اللہ کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو اس موقع پر اپنی فکر کر لینا. آیا سمجھ میں؟ اس وقت یہ ترک الامر بالمعروف
وترک النہی عن المنکر پر آیت دلیل ہوگی کہ آخر زمانے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دو، اپنی فکر جا کر کے کرو. جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو بخاری میں ہے پھر اپنی بکریاں لے کر کے کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ جائے گا، الگ تھلگ دنیا سے ہو جائے گا، الگ تھلگ، بس اس کا ایمان بچ جائے گا، ورنہ جو جہاں پر رہے گا فتنوں کے اندر گر جائے گا. اس وقت اپنی فکر کرو. ہاں، ایک معنی اس کا یہ ہو گیا. اس وقت یہ آیت دلیل ہوگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر، کہ ترک ایسے موقع پر ترک کر دیں. یہ صاف صاف بالکل واضح ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ترک پر دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کرنے پر دلیل ہے، ترک پر نہیں، کرنے پر. آیا سمجھ میں؟ اب آ جاؤ میں ترجمہ کر کے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم لازم اسم فعل ہے، الزموا اپنے اوپر لازم سمجھ لو، انفس اخوانکم اپنے بھائیوں کی جانوں کو، اپنے بھائیوں کی جان کی بھی فکر کر دو. علیکم انفسکم پہلے اپنی ذات کی تھی، اب انفسکم کے معنی انفس اخوانکم ہو. بولو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا ہے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کوئی بھی اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا، لیکن بھائی کی جان کو میری جان بتایا گیا. لا تقتلوا انفس اخوانکم، بولو لا تقتلوا انفس اخوانکم. اور فقتلوا انفسکم، یہودیوں نے جو گوشالہ کی پرستش کی تھی، فرمایا فقتلوا انفسکم، خود اپنے آپ کو مارو. کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں مارتا، خود مارنا خودکشی ہے، خودکشی ہر شریعت کے اندر حرام ہے. اس لیے وہاں پر بھی یہی ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَ إِخْوَانِكُمْ، جو تمہارے بھائی مشرک ہیں موحد لوگ ان کو قتل کریں. فَقْتُلُوا أَيُّهَا الْمُوَحِدُونَ، اے موحدو قتل کرو، أَنفُسَ إِخْوَانِكُمْ الْمُشْرِكِينَ، جنہوں نے گوشالہ کی عبادت کی ان کو قتل کرو. تو موحدین نے مشرکین کو قتل کیا. کوئی اپنے آپ کو کسی مشرک نے نہیں مارا. مشرک کا اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی ہے، اور خودکشی کسی بھی زمانے میں جائز نہیں ہے، کسی بھی شریعت میں جائز نہیں، یہ حرام ہے. سمجھ رہے؟ اور فدائی حملہ وہ واجب ہے. خودکش الگ ہے، فدائی حملہ الگ ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خودکش حملے ناجائز ہے، فتویٰ دے دو. سمجھے؟ ہم کہتے ہیں جی ناجائز ہے بالکل خودکش حملے، تو کافروں کے ہم بھی جائز نہیں، مسلمانوں کے ہم بھی جائز نہیں، فدائی حملے جائز ہے. سمجھتا ہے؟ اس لیے میں نے ان سے کہا تھا یہ نہ کہو کہ فدائی حملے ناجائز ہے، فدائی حملے واجب ہے. سمجھے؟ 65 کی جنگ میں ہمارے فوجیوں نے اپنے اللہ کا جو ایمان، اس وقت فوجیوں میں بڑا طبقہ یہ تھا، درد والا تھا، ملک کے وفادار، وہ اپنے پیٹ پر بم باندھ کر کے ٹینکوں کو انہوں نے اڑا دی. سمجھے؟ اور اب بھی فدائی حملے کو شیعہ بھی کہتا ہے جائز ہے، بریلوی بھی کہتا ہے جائز ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے جائز ہے، فضل الرحمان بھی کہتا ہے جائز ہے. صرف جگہ کا اختلاف ہے. افغانستان میں سب کا اتفاق ہے کہ ایک ظالم ان پر حملہ آور ہوا، وہ اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سب کہتے ہیں کہ کریں. یہاں پاکستان میں ناجائز ہے مسلمانوں پہ، ان حالات پر وہ امریکی پر وہ تو کریں گے، ٹھیک ہے. ان کا براہ راست حملہ ہے امریکی پر، اور اس میں اگر کوئی دوسرے مرتے افغانستان والے مرے. کتنی چیزیں ہیں، یثبت ضمناً لا یثبت وتبعاً لا یثبت استقلالا، مستقل ان کا ثبوت نہیں ہوتا. کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. لا يعذب بالنار الا رب النار. لیکن جب کافروں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جائے تو پھر آپ جہازوں سے بمباری کر سکتے ہیں ان کے آبادیوں پر، اور بمباری میں آگ لگ جاتی ہے. سمجھے؟ لیکن براہ راست ہمارا مقصد ہوگا ہدم البناء. بولو ہدم تعمیرات کو گرانا. اگرچہ اس کے ضمن میں آگ لگے گی، لگے مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ ہاں ہو گیا مولانا؟ جی. اب ایک معنی یہ ہو گیا کہ جب یہ زمانہ ہے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، بالکل گمراہی اور کوئی فائدہ نہیں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو علیکم انفسکم اپنی فکر کر دو. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوتا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، اذا اہتدیتم جب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ ہدایت پر ہوں. ایک معنی یہی ہے آخر زمانے میں ہوگا، پہاڑوں میں جا کر کے چھپو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ.
دوسرا معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ امر بالمعروف کے ترک پر دلیل نہیں ہے بلکہ کرنے پر دلیل ہے۔ علیکم انفسکم انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کی جان کی فکر کرو، مسلمانوں کی فکر کرو، جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں علیکم انفسکم، ان کی فکر کرو، ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دو۔ لا یضرکم من ضل بترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر کے گمراہ ہو گیا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم جو ہے امر بالمعروف کرتے رہو۔ لا یضرکم من ضل، اور ضل لا بشرط شے کے درجے میں ہے، وہ کس چیز میں؟ جو آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرتا ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو، اور علیکم انفسکم، اپنے بھائیوں کی جان کی فکر کر رہے، کس طرح؟ ان کو امر بالمعروف، جب آپ خود امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، بھائیوں کی فکر کر رہے ہیں، آپ کو ہدایت مل گئی، تو کوئی الو کا پٹا امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر نہ کرے اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب مزہ آیا نہیں ہے؟ اڑے چھوکرو مزہ آیا نہیں ہے؟ اب ہون بالکل آیا، ہو گیا مولانا۔ باقی علیکم الزمو کے معنی میں ہوگا، اور انفسکم اس کے لیے مفعول بھی، یہ نئی ترکیب ہے۔ لا یضرکم من ضل فاعل بنے گا موصول صلہ، اور یہ لا یضر کے لیے۔ اذا اہتدیتم یہ شرط اور ما قبل دال علی الجزاء، اذا اہتدیتم بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آپ کو ہدایت مل گئی ہے، فلا یضرکم من ضل، تو جو آدمی ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر کے گمراہ ہو گیا وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اذا اہتدیتم الی اللہ، اذا اہتدیتم بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر فلا یضرکم من ضل بترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کوئی اشکال نہیں رہتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن سمجھ کے لیے عقل چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، یہ ہو گیا۔ باقی امر بالمعروف کسی نے کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ہم سب اللہ کی طرف آپ لوٹ کر کے جائیں گے۔ فینبئکم بما کنتم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ تمہیں بتا دے گا کہ کس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ پتہ چلے گا مولانا، سمجھے؟ اڑے ہو گیا۔ اب بولو آپ لوگوں میں ٹیٹ کون ہے اور اٹھیٹ کون ہے؟ اٹھیٹ الو کا پٹا ختم ہو گیا، اس کے اسپرنگ نیچے سے ٹوٹ گئے، بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا، ٹائر بالکل پنچر ہو گیا، ہوا نکل گئی، پش پش، سمجھے؟ اب بیٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ آیا مسئلہ؟ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ بلوچوں کا کام یہ ہے، اردو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن کہتے وجہ صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وجہ صحیح ہے۔ میں بلوچوں میں بروہی میں جب تقریر کرتا ہوں، کون ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو، تو سارے بلوچ ہاتھ کھڑا کرو۔ یہ پٹھان اور بلوچوں کے ساتھ کئی دفعہ میں نے حرکت کی ہے، تقریر جوش کرتے 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 اس کے بعد کون اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کے قائل ہے، کون اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھتا ہے، کون یہ سمجھتا ہے کہ داتا ہمارا مسئلہ حل کرے گا، کون سمجھتا ہے کہ غیر اللہ ہمارے مسائل حل کریں گے، ہمیں اولاد دے دیں گے۔ کوئی ایمان والا موجود ہو وہ اپنے ہاتھ کھڑا کرے کہ کون کہتا ہے کہ غیر اللہ بھی ہمارے۔ ماشاءاللہ پٹھان ایمان کی وجہ سے سارے ہاتھ کھڑا۔ پٹھان اور بلوچ ایسے جلدی میں، حالانکہ سوچ نہیں رہے کہ مولوی صاحب کیا رہا، سمجھے؟ اس لیے مجھے پشتو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پٹھان کہتے ہیں دا ملا ڈی رخم اللہ دیکھ، سمجھے؟ کہتے دا ملا تو واڑا، اس ملا کو بلاؤ، یہ بہت، سمجھے؟ باقیوں کو سمجھ میں آیا نہ، لیکن کہتے دا ملا، دا غٹ ملا، کافر ملا دیکھنا، سمجھے؟ آیا سمجھے؟ آپ نے دیکھا کہ جو وزیرستانی ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نیچے نہیں دیکھتے، ڈمپر پر جب سوار ہوتے کبھی بھی نیچے نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، مجھ پر رب کا کرم ہے کہ جب میں وزیرستانیوں سے ملتا ہوں تو مجھے دیکھتے، ورنہ وزیرستانی کبھی نیچے نہیں دیکھتا، سمجھے؟ میری دعوت کرتے، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سمجھے؟ وزیرستانی ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، گائیں بھیجتے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، حالانکہ وزیرستانی تو وزیرستانی،
سمجھے؟ یہ میں نے جب برات کا اظہار کیا کہ عمران خان کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے، اس کی پارٹی کے تھے، ہم نے حضرت کے لیے ووٹ لیا امیر المومنین کے لیے، سمجھے؟ لیکن امیر المومنین نے کوئی خاص کرامت نہیں دکھائی، تو پھر میں نے اعلان کر دیا ہم پارٹی کیا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ہم نے پارٹی چھوڑے۔ تو وزیرستانیوں نے کہا کہ جب ہمارا مرشد وہ چھوڑ رہا تو ہم چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا مرشد تھا ہی ہے، اس کا کس کا؟ پی ٹی آئی کا تھا، سمجھے؟ یہ ہے میرا ارادہ تھا ختم بخاری پہ عمران خان کو یہاں بلانے کا، میں چاہ رہا تھا کہ آخری حدیث بھی ان سے آدمی پڑھوائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ہم پھر اٹھ کر کے کہیں کہ ہمارے حضرت کو وہبی علوم اللہ نے دی، سمجھے؟ زیر زبر لگا کر کے اس کو دے دو، یہ بھی وہبی علوم اس کے پاس آئیں گے، ایسے میں۔ لیکن یہ ہمارا مرشد مانتا نہیں ہے بدبخت، سمجھے؟ دوسرا مرشد میرا اصل عبدالہادی ہے، سمجھے؟ یہ شوم قسم کا آدمی ہے، سمجھے؟ ایسا مرشد بھی شوم اور اس کا مرید میں بھی شوم، دونوں بدبخت۔ اب ٹیٹ رہیے گا، ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ حضرت بدیل ایک مسلمان تھے اور اس کے ساتھ عدی اور تمیم، یہ دو عیسائی، یہ تین آدمی ہیں، یہ شام گئے تجارت کے غرض سے، وہاں تجارت جو کچھ انہوں نے کی، اس کے بعد حضرت بدیل بیمار ہو گئے۔ حضرت بدیل بیمار ہو گئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں اس بیماری سے بچ نہیں سکتا، تو اس نے تمیم کو جو کہ عیسائی تھے اور عدی جو کہ عیسائی تھے، ان کو کہا کہ میرا جو سامان ہے میں مروں گا، مجھے یہیں پر دفنایا جائے اور میرے سامان کو میرے عزیز و اقارب کو پہنچا دینا، جو کچھ میں نے تجارت وغیرہ کی، کچھ پیسے ہے، کچھ یہ ہے کہ یہ پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دیں گے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ ایک پیالہ تھا جو چاندی کا، لیکن وہ ملمع تھا، اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا، سمجھے؟ وہ 1000-2000 درہم کا پیالہ تھا۔ حضرت نے ایک پرچی بنائی تھی، حضرت بدیل نے پرچی بنائی اور اس پرچی کو اپنے سامان کے اندر چھپایا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں سفر میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے سامان تمیم اور عدی آپ کو پہنچائیں گے، اور سامان ہے کیا؟ فلانا چیز، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک پیالہ بھی ہے، پیالہ قیمتی تھا۔ یہ پرچی اس نے چوری چھپکے سے سامان کے کسی چیز میں چھپائی تھی، سامان پیک کر کے انہوں نے ان کو دے دیا کہ میں مروں گا، یہ سامان پہنچا دینا۔ چنانچہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو تمیم نے اور عدی نے انہوں نے سامان ان کے عزیزوں کو پہنچایا، آیا سمجھ میں؟ سامان پہنچایا، اور انہوں نے جب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہے، انہوں نے وہ پیالہ نکالا، قیمتی چیز پیالہ تھا، یہ پیالہ تمیم نے اور عدی نے نکال کر کے مکے میں کسی کو بیچا، سمجھے؟ باقی سامان انہوں نے حوالہ کر دیا رشتہ داروں کے۔ رشتہ داروں نے جب سامان کو وصول کیا، دیکھا تو تلاش کرتے کرتے کہیں پرچی مل گئی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ سامان کی یہ فہرست ہے، اس میں ایک پیالہ بھی ہے، اور وہ پیالہ غائب تھا۔ انہوں نے جا کر کے عدی سے کہا کہ بھئی یہ تو ایک پیالہ بھی ہمارے فہرست میں حضرت نے لکھا ہے، بدیل نے، وہ پیالہ غائب ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا، خیال کر لینا۔ رشتہ داروں نے کہا ہمارے پاس فہرست ہے، اس میں ایک پیالہ بھی ہے، یہ لوگ مدعی ہے، یہ رشتہ دار ہے، آپ لوگ دیکھ لینا، یہ رشتہ دار ہے، سمجھے؟ انہوں نے دعویٰ کر دیا، اور عدی نے اور تمیم نے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، یہ مدعی ہو گئے، وہ مدعا علیہ، ان کے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ انہوں نے قسم اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں، اب یہ مدعی ہو گئے، وہ مدعا علیہ، آیا سمجھ؟ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، اس قسم کا کوئی جو تھا ہم نے آپ کو پہنچا دیا، ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد چلتے یہ رشتہ داروں نے جا کر کے دیکھا کہ پیالہ حضرت کے پاس، ٹوپی والے کے پاس ہے، دیکھ رہے ہو آپ لوگ، پیر صاحب کے پاس، مرشد صاحب کے پاس پیالہ کیا ہے؟ مرشد کے پاس ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ مرشد سے ہم نے، یہ رشتہ دار ہے، رشتہ داروں نے پوچھا کہ آپ نے یہ پیالہ کہاں سے لایا؟ تو مرشد نے کہا کہ تمیم نے اور عدی نے ہمیں بیچا ہے۔ بولو، جبکہ یہ تمیم عدی پہلی شفٹ میں یہ کیا بنے تھے؟ مدعا علیہ، انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب پیالہ جب ان سے مل گیا اور انہوں نے کہا کہ تمیم نے اور عدی نے بیچا ہے، تو یہ رشتہ داروں نے تمیم اور عدی کو پکڑا کہ ارے بابا تم نے تو قسمیں اٹھائی تھی
کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، تم نے پیالہ تو اس کو بیچا ہے اور پیالہ برآمد ہو گیا مرشد صاحب سے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب انہوں نے انداز بدل دی، انہوں نے کہا اصل میں ہم نے وہ پیالہ ان سے خریدا تھا، مرحوم سے وہ پیالہ ہم نے خریدا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی گواہ تھا نہیں، کوئی ترتیب نہیں تھی، تو اس لیے ہم یہ اس کا اظہار نہیں کیا، باقی ہم نے اس کو خریدا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو خریدا ہے۔ تو خریدا ہے تو تم خریدے ہے تو مدعی ہو تو گواہ پیش کرو، یہ دونوں بولو مدعی۔ اب یہ مدعی بن گئے خریداری کے، گواہ پیش کرو، یہ گواہ پیش نہیں کر سکے، ہو گیا گواہ پیش نہیں کر سکے۔ تو اب مرحوم کے رشتہ دار یہ اللہ آپ کا بھلا کرے قسم اٹھا رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے بندے نے تمہیں کوئی پیالہ بیچا نہیں ہے، بالکل تم نے غائب کر دیا ہے۔ اب یہ مدعا علیہ بن گئے، وہ مدعی ہو گئے، لہذا وہ پہلے والا فیصلہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے میں یہ مدعا علیہ تھے اور انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، اب یہ مدعی بن گئے خریداری کے۔ یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، یہ کیا بن گئے؟ یہ مدعا علیہ بن گئے، انہوں نے قسم اٹھائی، لہذا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے، دو فیصلے ہو گئے، سمجھ شریف میں آ گئے۔ ایک دن اس کلاس میں فیصلہ ہوا اور چند دنوں کے بعد پھر اس کلاس میں فیصلہ ہو گیا، سمجھ شریف میں۔ اور ایک فریق پہلے فریق میں اللہ کا یہ مدعا علیہ تھے اور یہ اللہ کا بھلا کرے مدعی۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ اللہ کا بھلا کرے وہ مدعی بن گئے، یہ مدعا علیہ بن گئے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھنا پڑا۔ مسئلہ یہ ہے، اس کو یہ پیالہ والی آیت اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیالہ والی آیت اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ لینا ذرا، اس کے بعد پھر یہ کہ میری اور آپ کی کچھ باتیں ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان میں گواہی قائم کرنا، اپنے درمیان میں گواہی قائم کرنا کس وقت؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی موت کے اسباب آ جائے، موت قریب آ جائے، حین الوصیت، وصیت کے وقت۔ گواہ قائم کیا کرے گا؟ گواہ قائم کرنا درمیان میں موت کے وقت اور وصیت کے وقت یہ اسنان، دو آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے، دو آدمی ہو جائیں، وہ دو آدمی ذوا عدل منکم، تمہارے دو آدمی عادل، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ ذمی قسم کے، جیسے کہ یہ عیسائی تھے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ چونکہ وصیت کا مسئلہ ہے تو عام گواہی کا نہیں ہے، وصیت چل سکتا ہے۔ فرماتے ہیں او آخران من غیرکم، یا تمہارے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دو اور آدمی ہو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ دو اور آدمی ہو، اب درمیان میں چھوڑ دینا۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز عصر کے بعد یا نماز کے بعد آپ ان کو روک کے رکھیں گے دونوں گواہوں کو۔ ہاں مولانا خیال کر لینا، تحبسونہما، ان دونوں گواہوں کو، ان کو آپ روکیں گے رکھیں گے۔ فیقسمان باللہ، وہ قسم اٹھائیں گے، قسم یہ اٹھائیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، لا نشتری بہ ثمنا قل، ہم اپنے اس قسم سے کچھ خریدنا نہیں چاہ رہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ مشہود لہو یا مشہود علیہ رشتہ دار ہو تب بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، اگر ہم چھپائیں گے تو ہم تو بڑے گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہو گیا جی، یہ قسم اٹھائیں گے، یہ قسم اٹھائیں گے کہ جی ہم تو کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، حقیقت اس طرح ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، اب یہ دوسری شفٹ ہے، دوسرا فیصلہ ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، اگر اطلاع مل گئی اس بات کی، اس بات پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس بات کی، کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بات پر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے آسانی کے لیے کیا کہہ رہا ہوں؟ فَإِنْ أُسِرَ، اگر اطلاع ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس بات کی کہ استحقا اسمن، کہ ان دونوں گواہوں نے جو پہلے جھوٹ بول کر کے انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو فَلْيَشْهَدْ شَاهِدَانِ آخَرَانِ، تو دو اور گواہ گواہی دے دیں گے، یقومان مقامہما، ان کی جگہ پر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دونوں کون گے؟ اس آخران سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ کون ہوں گے؟ من الذین، میت کے ان وارثوں میں سے، استحق علیہم، جن کے اللہ آپ کا بھلا کرے خلاف استحقاق ثابت ہو چکا ہے، اس لیے کہ پہلی شفٹ میں یہ لوگ ہار گئے تھے۔ اب میں الاولیان کو فائل نہیں بنا رہا ہوں، خیال کر لینا۔ فآخران فلیشہد آخران، اگر اطلاع مل جائے اس بات کی، انہما استحقا، کہ یہ ان دونوں نے، پہلے والوں نے، بدیل اور اللہ کا بھلا کریے کہ تمیم نے، استحقا اسمن، گناہ کا ارتکاب کے، جھوٹ قسم اٹھا کر کے چیز انہوں نے جیتی ہے، تو فلیشہد شاہدان آخران، بولو
فلیشہد شاہدان آخران، دو اور گواہ گواہی دے دیں، یقومان مقامہما، ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ دونوں گواہ کون ہوں گے؟ یقومان کی ضمیر سے حال ہے، کائنان حال کونہما کائنین من الذین، درحال کہ ان لوگوں میں سے ہوں گے استحق علیہم اے ثبت الاستحقاق علیہم، جن کے خلاف استحقاق ثابت ہو چکا ہے، وہ میت کے ورثہ ہے جن کے خلاف پہلی شفٹ میں استحقاق۔ یہ ہوں گے آخران کون؟ الاولیان الاقربان من المیت، میت کے قریب تر لوگ ہوں گے۔ فیقسمان باللہ، یہ قسم اٹھائیں گے کہ لشہادتنا، ہماری گواہی احق من شہادتہما، عیسائیوں کی گواہی سے یہ زیادہ حقدار ہے۔ وما تدینا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم زیادتی کریں انا اذا لمن الظالمین، ہم پرلے درجے کے ظالم شمار ہوں گے۔ ذالک، یہ طریقہ مذکورہ، یہ مذکورہ طریقہ یہ اس لیے کہ ادنا قریب تر ہے، بأن یاتوا بشہادت علی وجہہا، شہادت کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے گا۔ او یخافوا، یا تمہارے دشمنوں کو عیسائیوں کو اس بات کا خوف ہوگا، ان ترد ایمانہم، کہ ان کے قسموں کو رد کیا جائے گا، بعد ایمانہم، یہ میت کے وارثوں کی قسم کے بعد۔ جب اس طریقہ پر یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ قسم اگر ہم بے ایمانی کریں گے اطلاع ملے گی تو ہماری قسم کو رد کیا جائے گا۔ او یخافوا، یا یہ ڈریں اس بات سے کہ ان ترد ایمانہم، ان کی قسموں کو رد کیا جائے گا، بعد ایمان اہل المیت، میت کے اہل کی قسم اٹھانے کے بعد۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ واتقوا اللہ فیما تؤمرون واسمعوا قول اللہ واسمعوا احکام اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ ہو گیا مولانا، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، یہ ہو گیا۔ اب صرف اتنا میں نے کیا کہ استحق کی ہوا ضمیر جو ہے نا، اس کا مرجع استحقاق، اور یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اقدس علامہ ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ 2-3 جگہوں پر ہے۔ فلما تبین لہ فلما ظہر البیان، بولو یاد ہے کہ نہیں؟ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء، اس تبین کے ضمیر کس طرف راجع ہے کوئی ماکالال نہیں بتائے گا کہ کدھر ہے اس کا مرجع۔ اس کا مرجع بیان ہے، جس پر تبین خود دلالت کرتا ہے، ہوا ضمیر کا مرجع بیان ہے، سمجھ رہی میں؟ اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فیما وقعت الشجرۃ بینہم، جو لڑائی ان کے درمیان میں واقع ہو۔ شجرہ کی ضمیر ہوا ہے جو مشاجرہ کی طرف راجع، جس پر شدہ یا خود دلالت کر رہا، سمجھتا ہے؟ یہاں استحق کا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، الاولیان کو فاعل نہیں بنانا جیسے کہ آپ کے حضرات بناتے، میں نام نہیں لے سکتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ الاولیان کو میں نے بدل بنایا آخران سے یا یقومان کی ضمیر سے، تب بھی ایک ہی مقصد ہو جائے گا، من الذین، ان لوگوں میں سے، پس 2 آدمی گواہی دے دیں جو ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، ان عیسائیوں کے بدیل اور ردی کی جگہ پر، کائنین حال کونما کائنین من الذین، ان لوگوں میں سے ہوں کہ استحق علیہم اے وقال استحقاق علیہم، جن کے خلاف استحقاق ثابت ہو چکا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جن کے خلاف، ان لوگوں میں سے 2 آدمی یعنی میت کے ورثہ میں سے، مسلمانوں میں سے، یہ ہوں گے کون؟ الاولیان، یہ اولیان آخران سے، فلیشہد آخران الاولیان الاقربان من المیت، میت کے 2 قریبی آدمی کھڑے ہو جائیں گے، وہ گواہی دے دیں گے۔ اور واقع میں نے آپ کو پورا سمجھایا، اللہ کے لیے کچھ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اڑے شمبو بروزن بمبو سمجھ میں نہیں ہے؟ اب علیہم کا ترجمہ علی، اسر علی انہم مستحقاق، میں نے علی سے ترجمہ اس لیے کہ آپ کو ہر جگہ لگا پر، بولو اوپر، وہ تو پر پھر غیر المغضوب علیہم میں یہ علیہم المغضوب کا نائب فاعل ہے، جو مفسرین کو ٹھوکر لگی سوائے شیخ الہند کے، تمہارے جیسے مفسر جو گزرے جو ترکیب نہیں جانتے تھے، سب کو ٹھوکر لگی کہ جو سمجھ نہیں سکے کہ اس کو کہ علیہم بھی المغضوب کا نائب فاعل ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، المفعول فیہ، یہ فیہ المفعول کا نائب فاعل ہے، المفعول ماہو یہ منصوب ہے لیکن نائب فاعل ہے، المفعول لہو یہ مجرور ہے لیکن نائب فاعل ہے، المفعول فیہ یہ نائب فاعل ہے۔ زید غضب علیہ، زیدان غضب علیہما، زیدون غضب علیہم، زیدان غضب علیہما نہیں کہا جائے گا، زیدون غضبوا علیہم نہیں کہا جائے گا، زیدون غضب علیہ، زیدان غضب علیہما، لیکن غضب اسی طرح مفرد رہے گا، زیدان غضب علیہما، زیدون غضب علیہم، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟
یہ جنے پتریا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. باقی سب کو ٹھوکر لگی. دلت علی انہ مستحقہ، یہ نائب فاعل اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کس کا؟ یہ اسر کا نائب فاعل بنے گا. سمجھے؟ استحقہ اس معنی یہ خبر ہے انہ کے لیے بطویل مفرد، پھر یہ نائب فاعل ہے اسر کے لیے. ایک تو ادھر آپ کو اگر اطلاع ملی اس بات کی، اس بات پر نہ کرو، اس بات کی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تضمین کا مستقل ایک باب ہے، تضمین کا ایک مستقل باب ہے. میں اپنے ان بزرگوں کا نام نہیں لے سکتا لیکن کتابیں دیکھتے بھی نہیں ہیں. سمجھے ملنگو؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، یہ من بدلی ہے، من مقابلہ ہے. تم عبادت کرو ٹھیک ہو جاؤ، نہیں ہو جاؤ گے اللہ تمہارے بدلے میں ملائکتاً فرشتوں کو لائے گا. یخلفون، وہ اس خلافت کو سنبھالیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. اتنی سی بات ہے. یہ من بدل یہ ہے، من مقابلہ ہے. شرمیت عبد الرسول میں، شرمیت عامل میں، شرمیت ملا جامی میں، متن متین کے اندر، ابن ہشام کی کتابوں میں، سب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لو نشاء لجعلنا منکم، اے بدلکم، تمہارے بدلے میں. لیکن ہمارا مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے کہتے اگر ہم چاہیں تو لجعلنا منکم، تم میں سے، بولو، اگر چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنائیں جو خلافت کو سنبھالے، تم میں سے فرشتے بنائیں. تو ہماری عورتیں حاملہ ہو جائیں گے اور ان سے فرشتے نکلیں گے. یہ تو اگر ثانیہ ثالثہ بھی پڑھا ہوا ایسی غلطی نہیں کر سکتا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ثانیہ تضمین کا وہ باب ہے کہ جس کے اندر مفسرین کو ٹھوکر لگی ہے. مولوی صاحب تضمین کا مستقل ایک باب ہے. حضرت اقدس ابن ہشام انصاری، سمعنا رجلا انہا من، سمعنا رجلا بالمغرب انہا من سیبویہ، ہم نے ایک آدمی کے بارے میں سنا مغرب کے اندر کہ سیبویہ کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. سمعنا رجلا بالمغرب انہا من سیبویہ، سیبویہ سے بڑا نحوی ہے. سمجھے؟ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کو وہ آدمی قطعاً نہیں سمجھ سکتا جو ترکیب کو، ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. سمجھے؟ اصل عالم ہوگا وہ کہ کم از کم ان باتوں کی تو اتنا تو کیا کریں، کتنے فضول بات ہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان سے، ان کے متعلق بولو، ان سے. تو تجھے اگر اتنا پتہ ہوتا نا کہ فی انفسہم یہ حال مقدم ہے اپنے متعلق کے اعتبار سے، اور قولا بلیغا ذوالحال ہے، بات ہی ختم ہو گئی. ان سے، ان کے متعلق، کسی اور کے متعلق بات نہیں کرنا، ان کے متعلق. سمجھتا ہے؟ اور لو نشاء لجعلنا منکم، اس لیے یہ بریلوی اور یہ شیعہ جبکہ میں جاتا رہتا ہوں تو وہ ایسے ہمارے منہ پہ ایسے اٹھا کر کے مار دیتے، کہتے یہ ہے تمہارے لوگ. سمجھے مجھے؟ اس قسم کی یہ ہے کہ ترجمہ لکھنے کا تمہیں. اس لیے میں آپ کو تو میں منع نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی منع کرے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں نے 8-10 سال متول پڑھایا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سمجھے؟ شکر اللہ قاری حنیف کو جزائے خیر دے، انہوں نے نکال دیا، سلم نکال دی، ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ شرح جامی کا مقدمہ نکالا، مبنیات نکال دیے، مختصر المانی نکال دیے. سمجھے؟ علم کو ہمارے وفاق نے بہت آسان کر دیا. بولو، علم بہت آسان ہو گیا کہ ہم میں اور کالج والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ہمارے گرامر تھے، جو قواعد تھے بلاغت کے، نحو کے، وہ ہم سے نکل گئے. ہم تدقیقات کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے. سمجھے؟ اگر چاہیں تو تم میں سے ہم فرشتے بنائیں تو ہماری بیویاں حاملہ ہو جائیں گے، اور ان سے، اس لیے کہ ہم نے صرف ایک سے دیکھا ہے نا. وہ کون سا؟ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، بصرہ سے چل پڑا کوفہ تک. سمجھتا؟ بس. اب یہ سے اور تک، من کا ترجمہ ہر جگہ کریں گے سے، اور الی کا ترجمہ کریں گے تک. سمجھتا ہے؟ تو قرآن میں ہزاروں، لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مال کو اپنے مال تک نہ کھاؤ. بولو، جو کل گزرا آپ کے سامنے، لا تاکلوا اموالہم الی، ان کے مال کو اپنے مال تک نہ کھاؤ. فضول بات بنتی ہے. سمجھے؟ میں نے لڑکوں کو ترجمہ پڑھایا، علماء تھے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے، سمجھے، فاجر اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، لیسمع کلام، یہ حتیٰ تعلیل کے لیے، یہ غایت کے لیے نہیں ہے. سمجھے؟ لیسمع کلام اللہ، تاکہ اللہ کے کلام کو سنیں. میں نے کہا خیال کرنا، سورہ یونس میں 2-3 مثالیں، وہاں بھی حتیٰ تعلیل کے لیے، غایت کے لیے. خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا.
تو یہاں سے لڑکوں نے مجھ سے پڑھا، وہ دوسری جگہ پہ چلا گیا تو وہ کہتے ہیں اگر مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. بولو، اس وقت تک پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام جب سنے اس کے بعد پٹائی کرو. اس لیے کہ بدبخت نے بہت بڑا جرم کیا ہے نا، پھر اس کی پٹائی کرو. سمجھے؟ اس لیے مولوی صاحب ابن حشام کے اللہ غری کے رحمت کر دیں، بہت بڑے آدمی تھے مولوی صاحب. اڑے شمبو کچھ پلا پڑا نا. اسی طرح یہ جو حضرت نے لکھا کہ تبینہ شجرہ استحقہ، یہ ضمائر اللہ آپ کا بھلا قرآن میں کئی جگہوں میں ہے. یہ ایک فلما تبین لہو، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ایک اللہ آپ کا بھلا کرے یہ استحقاق اور شجرہ، اور ایک ہے ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. البدو کی طرف ضمیر راجع ہے. سمجھ رہی میں چلے گا مولوی صاحب. اب میں ترکیب کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اڑے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب دیکھ لینا. یا ایھا الذین آمنوا ندا شہادت و اشہاد کے معنی میں ہے. بینکم اس کے لیے مضاف الیہ ہو گیا. اذا حضر، اذا ظرفیہ محض ہے. حضر احدکم الموت کی ترکیب آپ کو آ جائے گی. ہین الوصیت، یہ جنیدہ پترہ بدل ہے اذا سے، اور یہ ظرف بنیں گے شہادتوں کے لیے. یہ ہو گیا مبتدا. اسنان یہ اس کے لیے خبر ہے جنیدہ پترہ. اس کو فاعل بھی لوگوں نے لیا شد اسنان کے معنی میں بنا کر، یہ خبر ہے. ذوا عدل یہ اس کے لیے صفت ہے. ذوا عدل کائنان منکم صفت. او آخران کے اسنان پر عطف ہے. آخران کائنان من غیرکم ہو گیا مولانا، یہ ہو گیا. اور آگے چلو تحبسونہما من بعد الصلاۃ، یہ بھی اسی طرح آخران کی صفت ہے. او آخران من غیرکم تحبسونہما، میں نے درمیان میں چھوڑ دیا. سمجھیے تحبسونہما یہ بھی صفت ہے. فیقسمان تحبسون پر عطف ہے. یقسمان باللہ یہ جنیدہ پترہ قسم ہے. لا نشتری بی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ، یہ جنیدہ پترہ جوابی قسم ہے. قسم جوابی قسم، اس کا عطف تحبسون پر. تحبسون یہ صفت ہو گیا آخران کے، آخران کا عطف ہو گیا اسنان پر. اسنان خبر ہے شہادتوں کے لیے. شہادتوں یہ پورا جملہ مل کر کے یا ایھا الذین کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے جواب ندا. فلا تگڑ گڑ نہ کرو. درمیان میں صرف یہ رہ گیا ان انتم ضربتم، اصل میں ان ضربتم فی الارض، ان ضربتم فی الارض، اس لیے کہ ان اسم پر داخل نہیں ہوگا. ان ضربتم فی الارض، اگر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے زمین میں کیا کر دیا، سفر کر دیا. جواب محذوف ہے. فاستشہدوا آخرین، اور گواہ بناؤ. آپ کے اپنے قوم کے تو مسلمان نہیں ملیں گے سفر میں جو بھی ہے. فاستشہدوا، اور ایک اور چھوڑ دیا درمیان میں. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو جائے کسی پر کہ پہلے والوں نے گڑبڑ کیا، فحلفوہما، تو قسم دے دو. یہاں بھی اس کے لیے بھی جزا محذوف نکالیں گے. باقی ترکیب بالکل آسان ہے. فَإِنْ عَلَىٰ مستحقہ اسمن، یہ استحقہ اسمن جنیدہ پتریا، یہ ہو گیا خبر ہو گیا ان کے لیے. یہ پورا بتاویل مفرد اسرہ کے لیے نائب فاعل ہو گیا. فآخران فلیشہد آخران، یہ ہو گیا شرط. فین اسرہ سمجھے. فلیشہد آخران، فلیشہد شاہدان آخران، شاہدان موصوف، لیشہد نکلا. اور آخران اللہ صفت. یقومان مقامہما یہ بھی صفت ہے. کائنان من الذین استحق علیہم، یہ ثابتین کہنا ہے یقومان کی ضمیر سے حال ہے. یقومان یہ بھی صفت ہو گیا آخران اور شاہدان کے لیے ہو گیا مولانا. الاولیان کو آخران سے بدل بنا دو. اس وقت ابدال الظاہر من الظاہر ہوگا، اس کو بدل بنا دو یقومان کی ضمیر سے. ابدال الظاہر من المضمر ہوگا. بات ایک ہی بنے گی جنیدہ پتریا. اڑے شمبو سمجھ میں آیا نہیں ہے، یہ ہو گیا جی. آگے چلو. فیقسمان باللہ لشہادتنا، قسم لشہادتنا حق من شہادتی میں جواب قسم. وما اعتدینا، بالکل آسان ہے. اذن کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی. انا لکائنون من الظالمین ہو گیا. ذالک المذکور، یہ مذکور طریقہ ادنا قریب تر ہے. بان یاتوا بشہادت، کہ تم گواہی کو ادا کرو گے علی وجہ صحیح طریقہ پر. او یخافوا، یا تمہارے دشمن کو اندیشہ ہوگا، ڈریں گے وہ اس بات سے ڈریں گے ان ترد ایمانہم، ان کے قسموں کو رد کیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا. بعد ایمانکم ایھا المسلمون، تمہارے ایمانوں کی یمین کے بعد. واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو ان اصولوں کو چھوڑے گا، الخارجین عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکلے گا، وہ فاسق بنے گا. اڑے کس کو سمجھ میں آ گیا، کس کو سمجھ میں آ گیا، کس کو کم حق کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاتھ کھڑا کرے. سمجھی، نجات کے لیے بہت ہے. مولانا من اصعب المواضع فی القرآن، قرآن کے سب سے مشکل جگہ ہے. سمجھتا اب میں نے آپ کو بولا جب آپ کہتے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا.
سمجھے؟ تشبیہات کا مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتایا کس طرح. چنانچہ ہمارے وفاق کی میٹنگ چل رہی تھی تو ایک یہ ہو گیا کہ ہمارے بہت سے ساتھی تو صرف اس کے مخالف میں اور مفتی فیض الرحمان ہم دو آدمی ہیں کہ کوئی بھی کتاب لکھے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتاب جید ینبغی ان یلحق بالنصاب، نصاب میں اس کو. اور ظاہر ہے کہ وفاق میں 30 لاکھ طلبہ ہے، 30 لاکھ 40 لاکھ، تو مولوی صاحب کی ایک ایک کتاب خریدیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کروڑوں اربوں روپے اس کو آئیں گے. اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کتاب لکھے نصاب کمیٹی والا، اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میری کتاب نصاب میں داخل کرو، چاہے وہ اردو ہو، اس کی کوئی استعداد نہ بنے لیکن اس کو داخل کرو تاکہ مولوی صاحب کا کام ہو جائے. اس کے سامنے سب سے زیادہ رکاوٹ مفتی فیض الرحمان ہے، جامع حقانیہ کوڑا خٹک والا. میں اس کے لیے مستقل دعائیں کرتا ہوں، سمجھے ملنگو. مفتی صاحب ہے اور میں ہوں، ہم دونوں رکاوٹ ہیں. چنانچہ ابھی ایک اردو کی کتاب لکھی، کتاب ہے 150 صفحات میں اور اس کی تقریضات 60 صفحات میں. اس پر حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان کی تصدیق ہے، علامہ خالد محمود کی تصدیق ہے، تقی صاحب کی تصدیق ہے، فلانے 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 کی تصدیق ہے، تصدیق 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 تصدیق، تقریض 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 تقریض. لہذا یہ نصاب میں داخل ہو، سمجھے؟ نصاب میں داخل ہونا چاہیے. اور کمیٹی نے اس کو منظور کر دیا. ہم کمیٹی میں 4-5 آدمی آخری، سمجھے، آخری مسئلہ ہم سے آتا. میں نے اس کتاب کو رات کو 4 بجے تک دیکھا تو جس صفحہ کو دیکھتا ہوں وہ غلط ہے، سمجھے؟ ادھر ادھر سے لیا، نقل کیا، لیکن نقل کے لیے عقل چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. نقل کے لیے عقل. تو وہاں جب مسئلہ ہو گیا کہ ینبغی ماشاءاللہ کتاب جید فی العقیدہ، ماشاءاللہ عقیدتنا تکون صحیحۃ انشاءاللہ بمطالعۃ الکتاب، ماشاءاللہ، سمجھے؟ تو میں نے کہا اس میں تو ایمان کی تعریف بھی غلط ہے، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے، فلانا غلط. میں تو رات کو 3 بجے تک دیکھتا رہا. کہا بزرگوں نے سب نے تقریر لکھی. میں نے کہا بزرگ سوئے ہوئے تھے یا بزرگ ایسے زمانے میں اس عمر میں پہنچے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، سمجھے؟ بزرگوں نے دیکھا نہیں آپ پر اعتماد کر کے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سمجھے؟ مولوی صاحب غصہ ہو کر کے میرے ابا پہ بھی لعنتیں بھیجی، سمجھے؟ کہ کتاب نصاب میں داخل نہیں ہو، سمجھے؟ اور پھر ایک مولوی صاحب کے ترجمے کو نصاب میں داخل کر رہے تھے، ترجمہ. تو مولانا عطا الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنوری ٹاؤن والے کہ ہم نہیں مانتے. کہا کہ ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ تمہارا مقصد کسی کو اردو کے رٹے لگانا یا قرآن سمجھنا ہے؟ کہا قرآن سمجھنا ہے. میں نے کہا اس میں قرآن کا حل ہے؟ کہا. میں نے کہا فلانا مسئلہ کا مسئلہ الذی استوقد مجھے سمجھا دو، سمجھے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکۃ فیہا مصباح، یہ تشبیہ پورا ایک ایک چیز مجھے سمجھا دو، سمجھے؟ پیالہ والی آیت، سمجھتا؟ بس ہو گیا الحمدللہ. اب کون کرے گا؟ جان ہماری چھوٹ گئی الحمدللہ، اس سے جان ہی چھوٹی، سمجھے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ کوئی اچھے طالب علم آپ کو مل جائے، سمجھے؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دینا پس ان کے خلاف ہو استحقاق ثابت ہو، دو قریب تر ان میں سے ہوں، سمجھتا ہے؟ تو پھر مزہ آئے گا آپ کو مولانا صاحب. ذالک ادنی یاتوا بشاۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمان واتقوا اللہ واصبروا لولا لا یهدی القوم الفاسقین. اذکر، اب اس کے بعد مولانا دلائل توحید کو شروع کر رہے. اذکر یوم یجمع اللہ، یہاں اذکر کی ضرورت نہیں ہے، کالو کے لیے یہ ظرف ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، فرمائیں گے ماذا اجبتم بہ، تمہیں کیا جواب مل گیا؟ ماذا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ماں یہ مبتدا ہو گیا اور ذا ملذی اجبتم بہ یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا. کیا تمہیں جواب مل گیا اے نبیو؟ قالو یقولون، انبیاء کہیں گے، یہ قیامت کا واقعہ یقولون کے معنی میں ہوگا. یقولون، انبیاء کہیں گے لا علم ثابت لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اپنی قوم کا. ارے کیوں علم نہیں ہے؟ تمہاری زندگیاں قوم میں گزر گئی، تمہیں کیوں علم نہیں ہے؟ تو یہ دہشت اور وحشت میں آ کر کے اس وقت نبی کہے گا ماں تو معلوم نہیں تھا، سمجھے؟ قیامت کی وحشت ناکی کو دیکھ کر کے نبی کہیں گے لا علم لنا. ایک ہاں ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو شکایت ہے قوم سے، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو دیکھ لے. جب شکایت ہوتی ہے کسی کو،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب ایک آدمی آ کر کے کہتے ہیں آپ کے کلاس والے کیا کرتے؟ کلاس والوں نے میرے سینے کو داغ لگایا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، خود دیکھو حالت، جب ان کی بدماشی خود بخود سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے قوم سے شکایت کی وجہ سے، کثرت شکوہ کی وجہ سے نبی کہے گا مجھے علم نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، اصل حقیقت حال، کچھ ظاہرین کے حالات تھے اور کچھ خوب سے باطن تھی۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو سینوں میں چھپے رکھتے وہ اور خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ظاہر والے سے، سمجھے؟ اس لیے اصل صورتحال کا آپ کو علم ہے، یہ ہے۔ اڑے سمجھ میں آئے؟ تین باتیں، تین جواب میں نے عرض کیا۔ قالوا لا علم لنا، تو اس طرح کہو، یقول الانبیاء، انبیاء کہیں گے، کس وقت کہیں گے؟ یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اللہ نبیوں کو جمع کرے گا۔ یہ ظرف بنے گا کالو کے لیے، اور کالو یقولوں کے معنی میں ہے۔ اب یہ سب امور استقبالیہ ہے مولانا۔ انک انت علام الغیوب اذکر اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب عیسیٰ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے مولانا، فرمایا نہیں، اللہ فرمائیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، میرے احسانات کو یاد کرو اپنے اوپر، والا والدتک، اپنی والدہ پر، کہ تیرے والدہ کو الزامات سے کس طرح میں نے بری کر دیا۔ اذ ایدتک بروح القدس، یہ بدل بنے گا نعمتی سے، نعمت سے بدل بنے گا، یا اس کے لیے ظرف بنے گا۔ اذ ایدتک بروح القدس، کہ حضرت جبریل سے میں نے آپ کے ہاتھ بٹا دیا، تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ آپ نے مہد گہوارے کے اندر یہ کہ گفتگو کی، وکہلن، اور اس حال میں کہ گہوارے میں اپنے گفتگو کی۔ دیکھیے مضارع کا ماضی سے ترجمہ کر دیا، سمجھ رہی میں کیا؟ اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ دنیا میں نے آپ کو روح القدس سے کیا کر دیا تھا؟ آپ کے ہاتھ بٹائے تھے، مضبوط کیا۔ وکلمت الناس، اور حال یہ کہ آپ نے لوگوں سے گفتگو کی، حال کونک قائما فی المہد، گہوارے میں آپ تھے، وکہلن، اور کہولت کے زمانے میں۔ مولانا کہلن اور گہوارہ دونوں حالتوں کو ملا کر کے اشارہ کر دیا کہ گہوارے میں آپ کا بات کرنا اس طرح سنجیدگی سے اور عقل مندی سے جیسے کہولت میں کوئی کرتا ہے، یہ دونوں یکساں ہیں۔ ورنہ کہولت میں ہر بندہ بات کرتا ہے، بولو، کہولت میں ہر بندہ بات کرتا ہے، لیکن کہلن کا عطف ہے فی المہد کے متعلق پر، کہلن کا عطف ہے فی المہد کے متعلق پر، فی المہد تو حال نہیں بنے گا، اس کا متعلق۔ کلمت الناس وقد کلمت الناس حال کونک قائما فی المہد، جب مہد میں آپ تھے اور کہولت کے زمانے میں اپنے لوگوں سے بات کی۔ تو کہولت میں جیسے بات دانشوروں کی ہوتی ہے، 40 سال کے بعد کہولت شروع ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کو نبوت بھی ملتی ہے 40 سال میں، 40 سال میں عقل مکمل ہو جائے۔ اب یہ تو بالغ ہوں گے، شادی تو کرا دو تو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا بچے تو اس کے ہوں گے، لیکن عقل سے میں بھی نابالغ ہوں، یہ بھی نابالغ ہے۔ ہم تو بالغ ہیں نا یہاں سارے، لیکن عقلی اعتبار سے ہم میں سے کوئی بھی بالغ نہیں ہے۔ ایسے عقلی طور پر کوئی بالغ نہیں ہے۔ ہمارے وزیروں کو دیکھو، جاؤ ہمارے وزیروں کو دیکھو کتنے عقل مند ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سامنے آ کر کے چوری کرے، میں دیکھ لوں، اگر ماں کے بیٹے ہیں، دلیر ہیں، تو ہمارے سامنے چوری کریں۔ جب تیرے سامنے چوری کریں گے تو وہ چوری نہیں ہوں گے، چوری تو وہ ہوتا ہے کہ اخذ مال الغیر خفیتاً۔ ایسے میں دوسرے وزیر کو کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس گیس نہیں ہے کوئٹے میں، ہم لوگ تھر تھرا رہے ہیں سردی میں، کہتے دال کھاؤ، دروازے بند کرو، خود گیس پیدا کرو۔ بولو، دال کھاؤ اور کیا کرو؟ دال کھاؤ اور دروازے بند کرو، خود کیا کرو؟ تو اللہ پاک نے اس قسم کے وزیر اعلیٰ جب ہمیں عقل مند دی ہے تو اس قوم کا کیا کہنا، سمجھے؟ اور غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ مجھے حمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سو گیا ہے، مجھے حمل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہمارے نبی ہے، اس قسم کے نبی پیدا ہوتے ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا، حضرت اقدس مولا عبد الغفور نے فرمایا، جے قوم جی نبی چتو ہو جائے پر امتین کے بارے میں توجہ چھائے رہا ہے۔ جس قوم کا نبی بھی اس قسم کا خارشی ہو تو اس کے مقتدی کیسے خارشی نہیں ہوں گے؟ جو بڑے بڑے قسم کے لوگ، سمجھے، تمہاری عقل پہ بھی لعنت ہو، تف ہو کہ تم قادیانی کے ماننے والے اس قسم کے بے غیرت کو تم نے نبی مانا ہے۔ اس سے تو ہمارے بلوچستان کے گدھے بھی خوبصورت ہیں، سمجھے بولو۔ نبی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان کو پتہ چلتا ہے۔ چلیے گا ملزم خیال کرنا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کو لکھانا سکھایا، اس کتاب سے خط، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر، والحکمت، دین کی سمجھ، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے حافظ تھے،
ہو گیا مولانا؟ اے سب نعمتی پر عطف ہوں گے جی، اور ان سے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ خَلْقًا كَائِنًا، اور یاد رکھ لیں کہ جب آپ کیچڑ میں سے بناتے تھے خلقن ایسی مخلوق کو، پرندہ کائنن کہیاتی تیرے پرندے کی شکل ہوتی تھی، تخلقوں پیدا کرتے تھے بِإِذْنِ میرے اجازت سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا اس میں آپ پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ تَسِيرُ طَيْرًا بِإِذْنِ میرے اجازت سے وہ فوراً یہ کہ پرندہ بنتا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ مادر زاد نابینا کو تو ٹھیک کرتا تھا، والابرص برس والے کو ٹھیک کرتا تھا باذنی میرے اجازت سے۔ اور یاد رکھ لے اذ تخرج الموتى باذنی آپ مردوں کو قبروں سے نکال کر کے زندہ کرتے تھے میرے حکم سے۔ واذ کففت بنی اسرائیل یاد کر لے کہ جب بنی اسرائیل کو میں نے آپ سے روکا آپ کے قتل کے لیے، اذ جئتهم بالبینات جب کہ آپ ان کے لیے بینات، اذ جئتم کففت کے لیے ظرف بنے گا، فقال الذين كفروا کافرون نے کہا ان ھذا الا سحر مبین۔ ہو گیا مولانا؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ تیرے صحابی جو تیرے صحابی تھے حواریین میں نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ اس وحی سے مراد نبی کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، یہ قذف فی القلب ہے، القاء فی القلب ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو وحی کیا، اس پر کوئی وحی نہیں آتی، سمجھے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها زمین کوئی نبی نہیں ہے کہ اس پر وحی ہو جائے، سمجھے؟ واوحى ربک الى النحل واوحینا الى ام موسیٰ ان ارضیہ، سمجھے؟ ہم نے یہ بات ڈال دی حواریین کے دل میں۔ حواریین کا معنی میں آپ کو بتایا، بِأَنْ آمِنُوا بِرَسُولِ مجھ پر ایمان لاؤ میرے رسول، قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ہم نے ایمان لایا تو گواہ بن جا پروردگار ہم پکے موحد ہیں، سمجھے؟ یہ سارے معطوفات مل کر کے از اللہ آپ کا بھلا کرے، نعمتی سے یہ بدل ہے، اور اذکر کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے مفعول بھی ہے، اور یہ جواب ندا ہے، اور پھر مقولہ ہو گیا کالا کے لیے، اور کالا مضاف الیہ ہو گیا از کے لیے، اور از مفعول بھی ہے اذکر کے لیے۔ اس کے بعد فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، یہ سب اللہ آپ کا بھلا کرے کالا یقولو کے معنی میں ہوں گے، خیال کر لینا جنے دا پتریا۔ اڑے ہو گیا؟ آمد ماضی بمانے در مزارے چند جاں، آمد ماضی بمانے در مزارے چند جاں، وقت ادفج بر مزارے بعد موصوف ابتدا۔ اس لیے یجمو امور استقبالی ہے تو آگے والے ماضیوں کا ان پر جو عطف ہوگا ان کے ساتھ جڑے ہوئی ہے وہ بھی مستقبل کے معنی میں ہوں گے۔ استخبر بچے سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں؟ آمد ماضی بمانے در مزارے چند جاں، وقت ادفع بر مزارے بعد موصوف ابتدا۔ اڑے شمبو کچھ پھلا پڑا، یہ ہو گیا مولانا۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک تیرا پروردگار طاقت قدرت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ ہم پر آسمان سے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے دسترخوان اتار دے، اس میں کھانے ہو، وہ دسترخوان پہ کیا 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 کون سے کھانے ہو، ابہموا ما ابہم اللہ وبینوا ما بین اللہ، اس کو اسی طرح چھوڑ دو، سمجھے؟ اب پٹھان کہے کہ نہیں اس دسترخوان میں نسوار کی بھی سہولت تھی، اور بلوچ کہیں کہ نہیں اس میں گھٹکے بھی تھے، گھٹکے جو بلوچ کھاتے ہیں نا وہ کہے اس میں گھٹکے بھی تھے، سمجھ میں گئے؟ اور مہاجر کہیں کہ نہیں اس دسترخوان میں فروٹ بھی تھا، اور اس میں اللہ کا بھلا کر پان کی بھی بڑی سہولت، چھالیاں پان بھائی وہ بھی لکھے ہوئے تھے، ابہموا ما ابہم اللہ، اس کو اسی طرح چھوڑ دو۔ اڑے کچھ پھلا پڑا، یہ مفسرین کا قاعدہ ہے، اس قسم کی ان چیزوں میں نہ جاؤ۔ اب حواریین کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ وہ خالص مخلص انبیاء کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مقتدی تھے اور امتی تھے۔ وہ کہہ رہے کیا اللہ طاقت رکھتا ہے؟ یہ تو کفر ہے۔ کیا اللہ طاقت رکھتا ہے سر؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہ تو کفر ہے، یہ کیسے حواریین خلص اور مخلصین ہو گئے؟ تو خیال کر لینا مولانا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے قدرت میں شک نہیں ہے، یہ فعل کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس آدمی کے پاس پیسہ ہے اور یہ بڑا سخی بھی ہے، یہ سخی بھی ہے، یہ سخاوت کرتا ہے، سخاوت پر اس کو قدرت ہے۔ یا شیخ عصمت اللہ هل تستطيع ان تعطيني شيئا، آپ کے اس فعل اعطاء کے اندر کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، مجھے اس میں مجھے شک ہے، تیرے دینے میں، تیری طاقت میں، تیری قدرت میں، تیری سخاوت میں مجھے شک نہیں ہے، مسئلہ میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، استغفر بچے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ورنہ آدمی کافر ہو جائے گا۔
سمجھے؟ اس لیے ہمارے بزرگ نے لکھ دیا فظن اللہ نقدر علیہ، یونس نے گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے. اس نے کہا یہ تو کفر ہے. بریلوی نے کہا یہ تو خالص کفر ہے. یونس گمان کرتا ہے کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے، یہ تو کفر ہے. سمجھے؟ حالانکہ قدر یقدر کے صلے میں اللہ آ جائے تو اس وقت تنگی کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ نزیق علیہ، ہمارے لاڈلے نے کہا کہ ہم نکلیں گے، اللہ سے تعلق ہے، وہ مجھ پر تنگی نہیں کرے گا. بات یہ تھی جنے دا پتریا. ٹائم ہو گیا، بس جلدی پورا کر لیتا ہوں. قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اذکر اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب کہ حواریین نے کہا عیسی ابن مریم علیہ یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ قائدۃ من السماء. قال عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، بہت سے معجزات میرے ظاہر ہو چکے، اس کے بعد معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ سے ڈرا کرو. ان کنتم مؤمنین. قالوا نريد ان ناكل منها، وہ غریب خود بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور علم الیقین کے طور پر ہمیں یقین ہو جائے. نعلم، ان کو یقین پہلے سے، یہ علم الیقین ہے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تینوں بتا چکا. علم یقین کے طور پر ہم دیکھ لیں، علم عین الیقین دیکھ لیں. ان قد صدقتنا، کہ آپ نے سچ کہا ہم سے. انہو ضمیر شان اس کا نکلے گا، قد صدقتنا اس کے لیے خبر. پھر بتا بالمفرد نعمل کہ نعلم کے لیے مفعول بھی بنیں گے. اس کا تفونا کلو پر یہ نوریدو کے لیے مفعول بھی. ونکون بھی اسی طرح ونکون من الشاہدین علیہ، ہم گواہ بھی بن جائیں اس دسترخوان پر. قال عیسی ابن مریم اللہم، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ کائنۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. ترکیب بالکل آسان ہے، ندا جوابی ندا مقول بنیں گے کالا کے لیے. ایسا دسترخوان مائدہ کے لیے صفت ہے تکون لنا لاولنا و آخرنا. اولنا و آخرنا یہ لنا سے بدل ہے، یہ ابدال ظاہر من المضمر، جو مبدل منہ پر لام داخل ہے بدل پر بھی ہوئی. ایدن یہ خبر ہے تکونو کے، ایسے دسترخوان اتار دے. تکونو تلک المائدۃ، وہ مائدہ بنے ہمارے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے. تکون لنا لأولنا و آخرنا عیدن، ہمارے اول و آخر کے لیے باعث خوشی اور عید بنے. وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے بڑی نشانی ہو جائے. اللہ اس کو اتار دے. ٹھیک ہے مولانا؟ او جنے دا پترا کچھ پلا پڑا. یہ لنا لأولنا و آخرنا بدل مبدل منہ مل کر کے ثابتاً کائناً حاصلاً موجوداً مستقراً، یہ ایدن کے ساتھ ایدن سے حال مقدم بنے گا. اور آیت من کا ایدن پر عطف ہے. یہ خبر ہے تکونو کے ہی ضمیر جنے دا پترا اس کا اسم ہے، اور یہ مل کر کے مائدتن کی صفت ہے. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. وارزقنا وانت خیر الرازقین. ہو گیا مولانا؟ قال اللہ، اللہ نے فرمائے انی منزل علیکم، یہ دسترخوان میں اتارنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کوئی انکار کر دے گا، فانی اعذبہ، میں اس کو عذاب دوں گا. عذاباً، ایسا عذاب، یہ عذاباً موصوف ہے. لا اعذب ذلک العذاب احدا من العالمین، وہ عذاب میں کسی اور کو نہیں دے چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ضمیر کبھی مفعول فی بنتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، اے فلیصم فیہ. اور ضمیر کبھی مفعول مطلق بنتا ہے، یہی مثال ہے. اور ایک مثال اس کی سورۃ الفجر کے اندر آ جائے گی، باقی اور نہیں ہے قرآن میں. فإنی اعذب عذاباً، ایسا عذاب اس کو دے دوں گا. موصوف لا اعذبہ، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اے لا اعذب ذلک العذاب، یہ عذاب کی طرف. تو لا اعذبہ فعل، انا ضمیر فاعل، اور ہو مفعول مطلق. احدا من العالمین یہ مفعول بھی. اب یہ پورا جملہ صفت بنے گا پہلے والے عذاب کے. پہلے والے عذاب میں مفعول مطلق ہے اعذبہ کے لیے، لیکن لا اعذبہ میں ہو ضمیر یہ خود مفعول مطلق ہے. اڑے کچھ پہلے پڑھا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہاں فرمائیں گے، خیال کر لینا جی. فرماتے ہیں اذ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے اپنے مقتدیوں سے کہا تھا اتخذونی و امی، مجھے اور میری ماں کو الہین معبود بنا دو. مفعول ثانی اتخذوا کا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قال عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یقولو کہ مانو سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے روا نہیں ہے ان اقول، جو میں کہہ دوں ما ایسی بات لیس لی بحق، جو میرے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، ایسی بات میں کیسے کر سکتا ہوں. ما یکون لی، یہ لی خبر مقدم بنے گا. ان اقول ما لیس لی بحق بتاویل مصدر یکون کا اسم بنے گا. ان کنت قلتہ ان قدر قولی، خیال کر لینا، ان قدر قولی، اگر فرض کیا جائے میری بات کہ میں نے کہہ دی ہے، فقد علمت، تو آپ کو معلوم ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، یہ قدر میں نے نکالا، اس کا خیال کر لینا. کوئی نر مولوی ہوگا تو تمہارا
دماغ اڑا دے گا. میں تفصیلات میں زیادہ گیا نہیں. تو اس لیے قدر ان قدر قولی ھذا، اگر میری یہ بات ہو چکی ہے تو فقد علمتم، آپ کو معلوم ہے. تعلم ما ثبت فی نفسی ولا اعلم ما ثبت فی نفسک. حضرت اقدس امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نفس بھی اللہ کی صفات میں سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. اس پر حضرت اقدس کے مناظرے بھی بہت سے معتزلیوں سے ہوئے اور اللہ نے آپ کو فتح دی ہے. سمجھے؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے مناظرات حضرت اقدس کے نقل بھی فرماتے ہیں. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ، اے اللہ میں نے کوئی بات نہیں کی ان سے إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، مگر یہ کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، ما امرتنی بھی موصول صلہ مل کر کے یہ مفعول بھی قلتوں کے لیے بنے گا. ان اعبد اللہ ہوا، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہوا ان اعبد اللہ ربی و ربکم، ہوا ان اعبد اللہ ربی و ربکم، یہ ہے کہ اللہ اب میرے رب اور اپنے رب کی عبادت کرو. وکنت شہیدا علیہم، میں ان پر نگران تھا، میں ان پر حاضر تھا نگران. ما دمت فیہم، یہ ظرف بنے گا شہیدن کے لیے جب تک میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی، جب کہ پورا کا پورا آپ نے مجھے اٹھا لیا آسمان کی طرف. فلما توفیتنی، توفا زید دین امر، زید نے امر کا پورا قرضہ دے دیا. اور میں نے آپ سے عرض کر دیا قادیانی بڑوا وہ کہتا ہے کہ باب تفاعل کا ہو، باب تفاعل کا ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول بھی ذوی العقول ہو، کوئی ماں کا لال دکھا دے کہ یہ وفات کے معنی میں نہ ہو. باب کون سا ہو؟ تفاعل کا ہو، فاعل اللہ ہو. توفیتنی فاعل اللہ ہے، فاعل اللہ ہو، مفعول ذوی العقول میں سے ہو. اگر موت کے معنی میں نہ ہو تو میرا منہ کالا کرو. تیرا منہ کالا ہو چکا ہے کتے کا بچہ. سمجھے بھائی جان؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. فاعل اللہ ہے، مفعول ذوی العقول ہے، باب توفع کا ہے، پھر بھی سونا ہے، مرنا نہیں ہے. آیا سمجھ؟ اور توفی کا معنی موت نہیں ہے. حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، سورہ نساء میں آپ نے پڑھا. اگر توفی کا معنی وفات کے تو الموت کیا کرتا ہے؟ فاعل میں فعل میں تغایر ہوتا ہے. حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. سمجھتا ہے؟ سمجھے؟ چلیے گا مولوی صاحب، ہو گیا مولانا. فلما توفیتنی، جب آپ نے پورا کا پورا مجھے لے لیا، اٹھا لیا. کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی کا نگران تھا. کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز سے مطلع ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ترجمہ، ابن قیم کا ترجمہ جو آپ کو بتایا، اور جمہور کے ہاں. اور آپ ہر چیز پر حاضر ہیں، ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے. تو اس پر ان تعذبہم، ان کو عذاب دے دو، فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، بخش دو، فإنک انت العزیز. قال اللہ ھذا، اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ وہ دن ہے سچوں کو صدقوں ان کی سچائی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحت، استینافی بیان ہے، لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہمیشہ. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. دخول جنت بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضامندی بڑی کام. للہ ملک السماوات والارض، یہ اب اللہ پاک، یہ اصل دعوی صورت ہے، توحید ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اللہ کی ہے. وما ثبت فیہن، جو کچھ ان میں ہے. وہو قدیر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے قادر ہے تو مغفرت بھی وہی کر سکتا ہے، عذاب بھی وہ دے سکتا ہے. خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمان و زمین کو بھی پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. لہذا آپ کو چائے بھی پلا سکتا ہے، آپ جا کر کے چائے پی لے، اس کے بعد آ جائے جنتا پتر.